بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سفر۔ مکہ مکرمہ بے آب و گیا بستی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کر کے اس قریہ جلال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ وہاں کوئی زراعت تھی نہ صنعت، اس لیے وہاں کے اکثر باشندے تجارت ہی سے منسلک تھے۔ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تجارت کرتے تھے۔ ان کی وفات ملک شام کے تجارتی سفر سے واپسی کے دوران میں ہوئی تھی۔ قریش کی شام کی طرف تجارتی نقل و حرکت کی اثر نو داغ بیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف ہی نے ڈالی تھی۔ ہاشم ہر سال بغرض تجارت شام اور فلسطین جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ شام ہی کے سفر میں وہ غزہ کے مقام پر انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ قریش کے ہاں تجارت کی بے حد اہمیت اور قدر و منزلت تھی۔ ان میں سے جو شخص تجارت پیشہ نہیں تھا ان کے نزدیک کوئی خاص وقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کی خاطر بالخصوص اپنے چچا جناب عبد المطلب ابو طالب کی اقتصادی حالت کی پیش نظر انہیں سہارا دینے کے لیے ابتدا میں اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی تھیں، لیکن اس مشغلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مستقل وسیلہ معاش نہیں بنایا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی انسانی صفات کی تکمیل تجارتی اسفار کے تجربات کے ذریعے سے کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف تجارتی سفر، یہ آپ کے اور ہمارے سامنے کی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ عالم شباب میں نوجوانوں کے رویے اور رجحانات کیا ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں سوچتا، وہ اپنے واردات شباب کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اپنی نوجوانی کا، اور عشرت شباب کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانی کی فصل بہار آئی تو ان کی بے داغ طہارت، متانت، بصیرت اور عظمت کردار دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ کوئی پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، کسی نے کہا کہ آپ امین ہیں، کوئی بولا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کی میت میں شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا، لیکن بحیرہ راہب کے اصرار پر چچا آپ کو شام لے کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے راستے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا تھا۔ سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شام کے تجارتی سفر کا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب غریب آدمی تھے، معاشی طور پر مستحکم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے معاشی حالات کی تنگی اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھتیجے کو تجارت کی راہ دکھائی۔ انہوں نے کہا، پیارے بھتیجے، میں مالدار نہیں ہوں، ہمارے حالات دشوار سے دشوار تر ہو رہے ہیں، افلاس نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے نہ کوئی تجارت۔ تمہاری قوم یعنی قریش کا قافلہ شام جانے کو تیار ہے۔ خدیجہ بن خویلد بعض لوگوں کو قافلے کی صورت میں بھیجتی ہیں جو ان کے لیے انہی کے مال سے تجارت کرتے اور نفع کماتے ہیں۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی خدمات پیش کرو تو وہ یقیناً تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیں گی اور تمہیں سب پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ تمہاری پاکیزگی کے چرچے سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہر چند میں تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں تمہارے بارے میں یہودیوں سے خائف بھی ہوں، مگر اب اس نقل و حرکت کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر انتہائی حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا، شاید خدیجہ خود ہی اس کے بارے میں میری طرف پیغام بھیج دیں۔ ابو طالب کہنے لگے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین تجارتی معاہدہ۔
چچے اور بھتیجے کے مابین جو بات چیت ہوئی اس کی سنگن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مل گئی۔ انہوں نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ کی راست بازی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتی ہوں، اور حق خدمت کے طور پر آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی اور اپنے چچا کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا۔ ابو طالب کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بحیثیت سوداگر۔ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالی نسب، نہایت شریف اور بہت مالدار خاتون تھیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد تجارت پیشہ تھے۔ والد کی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی تجارت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ وہ بے حد پروقار اور حیادار خاتون تھیں۔ اس اعتبار سے وہ خود تجارتی معاملات کے لیے کہیں آنا جانا پسند نہیں فرماتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی اور انہیں منافع میں سے مناسب حصہ عطا فرماتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب برکت سے نوازا۔ ان کی تجارت کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ صرف ان کا کاروان تجارت قریش کے عمومی قافلوں کے برابر ہوتا تھا، یعنی ان کا ایک قافلہ اور قریش کے تمام قافلے برابر ہوتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی دولت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد دین حنیف کی تبلیغ و ترویج کے کام آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص کرم تھا کہ انہیں اپنے تجارتی کاروبار میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق و امین کا تعاون نصیب ہوا، اور اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قاسم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا تجارتی معاہدہ طے پا گیا، اور وہ دن آ گیا جس دن قافلے کو شام روانہ ہونا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اسے تاکید فرمائی کہ ان کی حکم عدولی ہرگز نہ کرنا، نہ ان کی رائے کی مخالفت کرنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر اس لیے مامور کیا کہ وہ بڑا سمجھدار، تجربے کار اور باادب کارکن تھا۔ وہ پہلے بھی شام کا سفر کر چکا تھا اور وہاں کے تجارتی مراکز سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی تلقین کی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ذی الحجہ کے وسط میں ہوئی تھی۔ یہ گرمی کا موسم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس راہب کا نام نستور یا بعض روایات کے مطابق نستورہ تھا۔ نستورہ کی میسرہ سے پہلے ہی جان پہچان تھی۔ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ، اس درخت کے نیچے جو صاحب جلوہ افروز ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ صاحب قریش کے ایک فرد اور اہل حرم سے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کبھی کوئی شخص اس طرح نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ بولا، جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت جلوہ نما رہتے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، یہ وہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا جاؤں جب یہ مبعوث ہوں گے۔ میسرہ نستورہ کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار پہنچے۔ آپ اپنے سامان کا سودا کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص کا سوداگری کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو گیا۔ بحث و تکرار کرتے کرتے اس شخص نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لات و عزیٰ یعنی بتوں کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، کبھی ان کے پاس سے گزرنے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو میں ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر اس شخص نے کہا، فی الواقع آپ کی بات فیصلہ کن ہے۔ پھر وہ شخص میسرہ کو علیحدگی میں لے گیا اور رازداری سے کہنے لگا، واللہ یہ نبی ہیں، ان کے اوصاف ہمارے احبار یعنی علماء
اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس سفر میں ایک عجیب اور غیر معمولی چیز یہ دیکھی کہ جب دوپہر ہوتی اور دھوپ کی تمازت میں شدت آ جاتی تو دو فرشتے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھاؤں کر دیتے تھے۔ میسرہ نے یہ سارے مناظر حیرت سے دیکھے اور ذہن نشین کر لیے۔ آپ کی تحویل میں جتنا سامان تھا وہ سارا بصرہ کے بازار میں نہایت نفع بخش نرخوں پر فروخت ہو گیا۔ عام تاجر جتنا نفع کماتے تھے آپ نے اس سے دگنا نفع کمایا۔ اس قدر نفع دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول اٹھا، اے محمد، ہم تو مدت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت کر رہے ہیں مگر ہمیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جو اس دفعہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کامیابی یقیناً آپ کی برکت، کھرے معاملے، سچائی، دانائی، محنت اور معاملہ فہمی کا نتیجہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دانا اور دور اندیش تاجر ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگے ہاتھوں وہ ضروری سامان بھی خرید لیا جس کی مکہ مکرمہ میں مانگ تھی۔ بعد ازاں یہ سامان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ میں فروخت کیا تو انہیں بھاری منافع ہوا۔ شام سے واپسی۔ تجارتی قافلے نے بصرہ سے واپسی کا سفر باندھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے خوش و خرم واپس تشریف لا رہے تھے۔ مکہ آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پہنچے تو میسرہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے آگے آگے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے اور میسرہ سے پہلے مکہ پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، کھلی فضا تھی، خاموش ہوا تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے بالا خانے پر بیٹھی تھیں۔ اچانک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے یہ منظر وہاں موجود اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا تو وہ حیران رہ گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتظر تھیں۔ وہ آپ سے تجارتی حساب کتاب معلوم کرنے کی خواہش مند تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر میں جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ میسرہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے سفر میں جو کچھ دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منوان بیان کر دیا۔ اس سرگزشت میں انہوں نے نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کی بشارت اور جھگڑا کرنے والے شخص کی پیشگوئی کا واقعہ بھی سنا دیا۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ کی باتیں بڑے انہماک سے سنی۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ ان کے سابق تجارتی ایجنٹ جتنا منافع لا کر دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برعکس دگنا منافع پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے بھی بڑھ کر معاوضہ پیش کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کو اپنے غلام میسرہ کی زبانی سفر کی سرگزشت سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار اور حسن معاملہ کے علاوہ آپ کے مرتبت کا علم ہوا تو وہ بے حد متاثر ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و آثار سنانے کے لیے اپنے عہد کے نامور مسیحی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد تھے۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ یہ کتابیں اگرچہ تحریف شدہ تھیں لیکن ان میں آخری پیغمبر کی بشارتیں اور نشانیاں واضح طور پر موجود تھیں۔ یعنی کہ ان لوگوں نے کرسچنز نے عموماً جو ہے وہ رولنگز پہ تحریف کی تھی، یعنی جو جیسے حدود تھیں کسی بھی گناہ کی سزا پر، میجورٹی ان حدود میں تحریفیں تھیں، لیکن جیسے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی تھیں آخری نبی کی وہ ویسی ہی موجود تھیں۔ آخری نبی کے بارے میں ورقہ بن نوفل کا اعلان: جب فضا خاموش ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دم بدم آنے لگتے ہیں تو کسان ان جھونکوں کو سونگتے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب بادل آئیں گے، بارش ہوگی اور زمین جل تھل ہو جائے گی۔ جزیرۃ العرب کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو کفر اور شرک، ظلم و غارت گری،
ریزی اور آخرت کے عذاب علیم سے بچانے کے لیے صراط مستقیم دکھانے کا اہتمام فرمایا، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی طرح طرح کی نشانیاں دکھانی شروع کر دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کو شام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتے ہوئے حیرت انگیز واقعات بتائے، اور نستورہ راہب کے یہ الفاظ خاص طور پر سنائے کہ جس درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں وہاں تو بس نبی ہی ٹھہر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 فرشتے ان پر سایہ کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل فوراً بول اٹھے، خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ اسی کی بعثت کا زمانہ ہے۔ آج کی ریڈنگ بس یہیں تک تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔